آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 194 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار 24واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے دیگر مساعی، چوتھا اور آخری حصہ۔ اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں لات و عزا وغیرہ کی ہمارے ساتھ مل کر پرستش کریں اور 1 سال ہم سب آپ کے ساتھ مل کر آپ کے خدا واحد کی عبادت کریں گے۔ اور اس کا فلسفہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ ہماری آپس کی بے اتفاقی اور جنگ و جدال ختم ہو جائے گا، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یا ہم حق پر ہیں اور جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہی سچے خدا ہیں، تو 1 سال جب آپ ہمارے ساتھ مل کر ان کی پوجا کریں گے تو ان کی برکتوں سے آپ بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارے معبود باطل ہیں اور آپ جس خداوند قدوس کی عبادت کرتے ہیں وہی سچا خدا ہے، تو جب ہم 1 سال آپ کے ساتھ مل کر اس کی عبادت کریں گے تو اس کی مہربانی اور نوازشات سے ہماری جھولیاں بھر جائیں گی، ہم بھی اس طرح محروم نہیں رہیں گے۔ ان کا یہ شیطانی فلسفہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری اس تجویز کا جواب اپنے رب سے پوچھ کر دوں گا، مجھے اس کی وحی کا انتظار ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ سورت مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ چنانچہ اس مہم سے بھی کفار کو ناکام و نامراد لوٹنا پڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انہیں کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر توحید کی جگمگاتی ہوئی شاہراہ پر گامزن کر دیا جائے۔ اس کے لیے جو تجاویز انہوں نے پیش کی تھی ان کو عملی جامہ پہنانا اگرچہ کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نے اپنے کلمہ کن سے اس عالم رنگ و بو کو تخلیق فرمایا، اس کے سامنے کوئی مشکل نہ تھا کہ وہ ان پہاڑوں کو پرے دھکیل دیتا یا ان کو نام و نشان ہی مٹا دیتا، اور مکے کی وہ تنگ وادی وسیع اور فراخ ہو جاتی جس نے ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس کے لیے یہ امر ہرگز مشکل نہ تھا کہ وہ 1 یا 2 دریا جاری کر دیتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان لوگوں کے جملہ شکوک دور کرنے کے لیے اگر قصی اور دیگر چند بزرگوں کو زندہ کر دیتا تو ساری مشکلیں دور ہو جاتی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔ علماء کرام نے اس کی متعدد حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ ان کے یہ سوالات اس لیے نہ تھے کہ وہ ہدایت قبول کریں گے، گمراہی کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، بلکہ انہوں نے عذرۂ عناد ان امور کے بارے میں اصرار کیا تھا۔ اگر ان کی نیت ہدایت پذیری کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر نظر رحمت فرماتا، لیکن قدرت معاندین اور بدنہاد لوگوں کی نازبرداری نہیں کیا کرتی۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اگر ان کے یہ سارے مطالبات پورے بھی کر دیے گئے تو پھر بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں ان معجزات کے ظہور کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان پر ہر چیز آنکھوں کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، وہ تب بھی ایمان نہ لاتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا، اور ان میں سے اکثر لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بے خبر تھے، اس لیے وہ اس قسم کے بے سروپا فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ اگر انہیں ان حکمتوں کا علم ہوتا تو وہ کبھی اس قسم کی باتیں کرنے کی جسارت نہ کرتے۔ نبی پر ایمان وہ معتبر ہے جو اس کی بات کو سچا مان کر قبول کیا جائے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ جو شخص نبی کے اقوال کو تسلیم نہیں کرتا
लेकिन उसकी फरमाइश के मुताबिक अगर कोई मौजज़ा दिखा दिया जाए और उसे वो अपनी आंखों से मुशाहिदा कर ले तो फिर वो तस्लीम करे तो ऐसा ईमान बारगाह इलाही में मकबूल नहीं होता। उन्हें चाहिए था कि वो नबी जिसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनके दरमियान गुजरा है और उसके दामन इस्मत पर कोई मामूली सा दाग भी कहीं नजर नहीं आता, उसकी ज़बान से निकली हुई दावत को वो बेचून और चरा तस्लीम कर लेते। नबी के इरशाद पर तो ईमान लाने के लिए वो तैयार नहीं, लेकिन अपने जाती मुशाहिदात को वो हक पहचानने का मयार करार देते हैं। ऐसा ईमान अल्लाह ताला की जनाब में मंजूर नहीं। नीज हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले भी तो बेशुमार मौजज़ात दिखाए थे। अगर उनमें ईमान लाने की सलाहियत होती तो उन मौजज़ात के मुशाहिदे के बाद जरा तामुल न करते और फौरन उस दावत हक को कबूल कर लेते। पहले मौजज़ात से उन्होंने फायदा नहीं उठाया तो इन अक्ल के अंधों से क्या तवक्को हो सकती है कि अगर उनकी ये फरमाइश पूरी कर दी जाए तो वो ईमान ले आएंगे, कोई और उज़्र लंग पेश करके बातिल से चिमटे नहीं रहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी हिकमत यह है कि जब भी किसी कौम ने इस किस्म का मौजज़ा तलब किया और उनके मुतालबे पर वो मौजज़ा दिखा दिया गया और फिर भी वो ईमान न लाए और कुफ्र पर अड़े रहे तो उस वक्त उन पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और उनको तहस नहस करके रख दिया गया। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है। इमाम अहमद, नसाई, हाकिम और बिज़िया रहमतुल्लाह अलैहिम ने हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत किया कि आपने कहा कि अहले मक्का ने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि सफा की पहाड़ी को सोना बना दिया जाए और पहाड़ों को दूर हटा दिया जाए ताकि खुले मैदानों में वो ज़राअत कर सकें। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपका परवरदिगार आपको सलाम फरमाता है और आपको ये पैगाम देता है कि अगर आप चाहें तो सफा की पहाड़ी सोना बन जाए। अगर इसके बाद उनमें से किसी ने कुफ्र किया तो उनको हम ऐसे अलमनाक अजाब में मुब्तला करेंगे जिसमें आज तक किसी को मुब्तला न किया होगा। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी हो तो हम उनके लिए तौबा और रहमत का दरवाजा खुला रखें। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीम और रहीम खुदा की बारगाह में अर्ज की, क्या है मेरे परवरदिगार, तेरे इस बंदे की मर्जी ये है कि तू इनके लिए रहमत का दरवाजा खुला रखे। रब रहमान फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में यानी सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज का खूब इल्म रखने वाला है। सीरतुन नबी इंटरनेशनल फोरम की पूरी टीम और दुनिया भर के मुसलमान अकीदा खत्म नबूवत पर दिलो जान से यकीन रखते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्त देखने का शुक्रिया, इसे दूसरों तक पहुंचाकर सदका जारिया का हिस्सा बनिए। हम किसी भी किस्म की गलती के लिए माजरत खा हैं और मोतबर दलील की बुनियाद पर इस्लाह के लिए शुक्रगुजार, जबकि आपकी पुरखुलूस दुआओं के तलबकार हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखते रहिए सीरतुन नबी इंटरनेशनल फोरम।